السلام علیکم ڈیئر انڈیکیٹس پیرنٹس، امید آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں ہوں ڈاکٹر عامر۔ تو آج ہم بہت ہی امپارٹنٹ ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے، وہ یہ کہ آپ لوگوں میں سے اکثر لوگوں نے یہ دیکھ بھی لیا ہوگا کہ آپ جب اکیڈمیز جوائن کرتے ہیں ڈفرینٹ انڈیکیٹ کی پریپریشن کے لیے، تو اسٹارٹ کے جو 1-2 ویک ہوتے ہیں وہ بڑے مشکل ہوتے ہیں، خاص کر ہمارے پاس جو نیو جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، یعنی جنہوں نے ابھی انڈیکیٹ کی پریپریشن کے لیے اکیڈمی جوائن کی ہوتی ہے، ان کے لیے بہت پریشانی ہوتی ہے۔ یہ پریشانی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ایک عجیب سی پریشانی ہوتی ہے، ان کو لگتا ہے کہ یار یہ کچھ عجیب سی پڑھائی چل رہی ہوتی ہے، انڈیکیٹ کی کوئی ایک نئی ٹرانزیشن آپ لوگوں کو فیل ہو رہی ہوتی ہے اور آپ لوگ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس میں سے بہت سارے لوگ بیچ میں ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو ڈپریس ہو کے ان کو انڈیکیٹ بہت بڑی ایک عجیب شے لگتی ہے اور وہاں سے پھر وہ اپنی تیاری کنٹینیو نہیں کر پاتے ہیں، یا تو وہ اکیڈمی لیو کر دیتے ہیں، وہاں سے اس اکیڈمی کو چھوڑتے ہیں، یا پھر ان کا ایک اوور آل جو موٹیویشن ہو انڈیکیٹ اکیڈمی جوائن کر کے ان کی جو پریپریشن تھی وہ بالکل سلو ہو جاتی ہے اور وہ ہمیشہ ڈپریس سے رہتے ہیں۔ ہم لوگوں نے یہ دیکھا ہوگا ایسا کیوں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس چیز سے کیسے بچا جائے، اس کے ریلیٹڈ آج ہم خاص کر بات کریں گے۔ سب سے پہلے دیکھا جائے تو آپ لوگ جب اکیڈمی میں انرول ہوتے ہیں کسی بھی اکیڈمی میں، تو وہ تھوڑا سا کوشش کرتے ہیں کہ کنسیپچول لنک بنا لیں آپ لوگوں کی، خاص کر جو ہمارے پاس کیمسٹری اور فزکس کے کچھ آپ کے پاس ٹاپکس ہوتے ہیں۔ اگر کیمسٹری میں بات کریں تو جو اسٹارٹ کا جو چیپٹر ہے مول کے ریلیٹڈ، اور اس کے علاوہ فزکس کا جو بات کریں تو اسٹارٹ میں ہمارے پاس فورس اینڈ موشن سے ریلیٹڈ جو چیپٹر ہے، ایک تو ان میں یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا اس طرح کے MCQs ہوتے ہیں کہ تھوڑے سے کنسیپچول ہوتے ہیں اور نیومیریکل بیسڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس لیے وہ جب بھی پڑھاتے ہیں تو ایک تو تھوڑا ایکسٹرا پڑھاتے ہیں، چیزوں کو کنسیپچولی لنک کر کے پڑھاتے ہیں، تھوڑا نیومیریکل ٹچ دیتے ہیں وہ، تو اس سے آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا ہے۔ تو وہ ہوتا یہ کہ جب وہ آپ لوگوں کو پڑھاتے ہیں بہت زیادہ ایک ہی چیز کی بہت زیادہ وہ میتھڈز بتاتے ہیں، آپ لوگوں کو بہت زیادہ ٹرکس بتاتے ہیں، تو آپ لوگوں کو وہ ان کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ وہ اچھے سے آپ لوگوں کو سمجھائیں۔ تو آپ لوگ جب ادھر سنتے ہیں تو آپ کو آسان لگتا ہے، لیکن جب آپ پریکٹس کرنے بیٹھتے ہیں، خاص کر یہ کچھ اکیڈمیز ایسی ہوتی ہیں جن کا MCQ بینک بہت پرانا ہوتا ہے، انہوں نے اپنا MCQ بینک اپڈیٹ نہیں کیا ہوتا ہے، تو ان اسٹوڈنٹ کے لیے بہت مسئلہ ہوتا ہے۔ وہ اسی MCQs بینک کو جب پریکٹس کرنے لگتے ہیں تو تھوڑا سا ہٹ کے ہوتے ہیں MCQs اور تھوڑے زیادہ نیومیریکل بیسڈ ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس پریشان ہوتے ہیں۔ تو اس دوران ایسا ہوتا ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ یعنی جو ریپیٹرز ہوتے ہیں ان کو مسئلہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے اس طرح کے بہت سارے MCQs پریکٹس کی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے ان کو ہنڈرنس نہیں آ رہے ہوتا ہے، ان کو اتنی زیادہ پریشانی۔ تو جو نیو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ یار ہمیں یہ بہت مشکل ہے، ہم سے یہ نہیں ہو پا رہا ہے، ہم سے آگے بھی نہیں ہو پائے گا، ایسا نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اسٹارٹ میں آپ لوگوں نے اکیڈمی جوائن کرنا ہے۔ آپ لوگوں نے اکیڈمی جب جوائن کی ہے اگر تو آپ لوگ جا رہے ہیں تو اسٹارٹ والے ویکس میں آپ لوگ بہت زیادہ پریشان نہیں ہونا آپ لوگوں نے، کیونکہ آپ ایک نیو ٹرانزیشن سی ہوتی ہے اس میں آتے ہیں، آپ لوگوں کو نئے کانسیپٹس آہستہ آہستہ بن رہے ہوتے ہیں۔ کوشش کرنا ہے آپ لوگوں نے بیسک MCQs پہلے پریکٹس کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی اکیڈمی کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں اس میں سے لازمی نہیں ہے کہ آپ کے جتنے بھی MCQ ہوتے ہیں مطلب 50/50 یا 40/40 آپ کے مارکس آئیں، خاص کر فزکس کیمسٹری کے معاملے میں، تو آپ لوگوں کا آہستہ آہستہ سے یہ جو MCQ جو ہوتے ہیں آپ لوگوں کے مارکس بھی امپروو ہو جائیں گے۔ MCQ سولونگ اور MCQ پریکٹس جب کرتے ہیں اس کا جو کریکٹ آنسر فائنڈ کرنے کی ایبلٹی بھی آپ لوگوں کی آہستہ آہستہ اسٹرانگ ہو جائے گی، بلڈ ہو جائے گی۔ تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اسٹارٹ والے جو 1-2 ویکس ہوتے ہیں پریشان آپ لوگوں نے نہیں ہونا ہے۔ اسٹارٹ میں آپ لوگوں نے کانسیپٹس پہ فوکس کرنا ہے، ایک ہی ڈائریکٹ ہی آپ لوگوں نے بڑے نیومیریکلس کمپلیکس نیومیریکلس کو پریکٹس نہیں کرنا آپ لوگوں نے کمپلیکس نیومیریکلس کو، اور آہستہ آہستہ آپ لوگوں نے اپنی بیس بنانا ہے۔ بیس بنا کر لٹل بائی لٹل آپ لوگوں نے ڈفرینٹ ڈیفیکلٹ MCQs کو پریکٹس کرنا ہے، انشاءاللہ آپ لوگوں کو پریشانی نہیں ہو جائے گی اس سے۔